اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسبیح اللہ تعالیٰ کی، درود و سلام آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں رائے عابد علی کھر راست نقطہ کے فورم سے حاضر خدمت، میرے دیکھنے اور سننے والوں کو سلام۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے کہ کن وجوہات کی بنا پر کوئی وارث وراثت سے محروم ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص وفات پا جاتا ہے یا اس دنیا سے کوچ کر جاتا ہے تو اس کی جائیداد خواہ منقولہ ہو یا غیر منقولہ ہو، زمین ہو، پلاٹ ہو، گاڑی ہو، گھر ہو، نقدی ہو، اس شخص کے وارثان میں تقسیم کی جاتی ہے۔ لیکن بعض ایسی صورتیں بھی ہیں کہ جن سے کوئی وارث اس کی مرحوم کے ترکے سے محروم رہ جاتا ہے، اس شخص کو مرحوم کی وراثت، مرحوم کے ترکے میں سے کچھ بھی نہیں ملتا، نہ وہ حقدار ہوتا ہے۔ ایسی چند ایک مثالیں ہیں جن کو میں پہلے بیان کرتا ہوں اور پھر ایک دو لائنوں میں ان کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ اگر کوئی شخص کسی اپنے مورث کا قتل کر دے، نمبر 2 دین اسلام سے پھر جائے، نمبر 3 غلام، نمبر 4 ولد الحرام، نمبر 5 سوتیلے رشتہ دار اور نمبر 6 زندہ رشتہ دار۔ اگر کوئی شخص اپنے مورث جس سے وراثت ملنی ہو اس کو قتل کرتے تو اور عدالت باقاعدہ اس میں سزا دے دے، پھر وہ مرحوم کی وراثت میں، مرحوم کے ترکے میں حصے کا حق نہیں رکھتا۔ جس طرح کہ اگر کوئی والد اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بیوی کو جس سے اس کو وراثت ملنی ہو قتل کر دے، یا بیٹا والد کو یا والدہ کو، یا بیٹی والد کو، والدہ کو یا بھائی کو، یا بیوی خامند کو، بیٹے کو یا بیٹی کو، جن سے ان کو جائیداد ملنی ہو قتل کر دے اور عدالتوں میں باقاعدہ ثابت ہو جائے کہ یہی قاتل ہے، اس نے یہ کیا ہے، تو پھر وہ اس کی جائیداد، اس کے ترکے سے حصہ نہیں لے سکتا، اس کا حقدار نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے کہ دین اسلام سے پھرنے کی کسی کے اوپر کی جائے کہ صرف جائیداد ہتھیانے کے لیے، وہ انتہائی نامناسب چیز ہے اور نہ ہی اس کو کرنا چاہیے، اور اگر کوئی ایسا کرے تو ان کو سخت ترین سزا بھی دی جانی چاہیے۔ نمبر 3 غلام شخص ہے۔ غلام شخص اپنے آقا کی وراثت کا حقدار نہیں ہوتا۔ ہاں، البتہ اگر غلام آزاد ہو اور اس شخص کا، جو مرحوم شخص کا کوئی اور وارث نہ ہو تو کسی حد تک وہ وراثت کا حقدار ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ ولد الحرام جو بچہ ہوتا ہے، جس کے حوالے سے کافی ایویڈنس ایکٹ میں بھی موجود ہے کہ جو بچہ شادی کے 6 ماہ سے قبل یا طلاق کی صورت میں 10 ماہ کے قبل پیدا ہو، وہ وراثت کا حقدار نہیں ہوتا۔ اب تو جدید دور میں DNA ٹیسٹ وغیرہ کی سہولت بھی موجود ہوتی ہے جس سے یہ چیزیں ثابت کی جا سکتی ہیں۔ سوتیلے رشتہ دار کسی بھی شخص کے وراثت کے حقدار نہیں ہوتے، صرف حقیقی رشتہ دار ہی کسی کی جائیداد کے وارث ہوتے ہیں۔ ایک چھٹا بھی پوائنٹ ہے جو اسلامی لحاظ سے، شرعی لحاظ سے ہے کہ اگر کسی شخص کا کہ 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹا فوت ہو جاتا ہے تو اس کے پوتا پوتی وغیرہ بھی ہیں، تو جو زندہ ہے اس کو ترکے میں سے ملے گا، دوسرے کو نہیں ملے گا۔ لیکن یہ اب پاکستان میں جو قانون تبدیل ہو چکا ہوا ہے، اب سب کو ہی ان کا حصہ دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کے بٹن کو دبا دیں، اور اگر آپ اس فورم پر نئے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کو دبائیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع ملتی رہے۔